امت مسلمہ کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، تو میں اپنے سوال کو اس طرح سے آپ سے اس کی بالکل سیپریٹ نوٹ پر کہ اسلامزم جو ہے وہ، چاہے اسلامزم آپ اس کو کہیں یا ویسے مذہبیت آپ کہہ لیجئے، کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ماڈرن ٹرم یوز کریں، مگر جو ملا کی اتھارٹی ہے اس کی وجہ سے بہت سی جو ریاستیں ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، سلطنتوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آٹومنس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کیا ہم اس کے حوالے سے، پہلے تو پہلا سوال بلکہ میں اس طرح سے کر لیتا ہوں کہ جب آٹومنس جو تھے وہ ایک ڈومیننٹ فورس تھے یورپ کے اندر بھی، ایشیا کے اندر بھی، انہوں نے جب کولونیلزم کا دور شروع ہوا اور نئی نئی کالونیز جو ہیں وہ ڈھونڈنا شروع کی، پرتگال نے، اسپین نے، اور پھر اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہوتے گئے یورپ کے، تو ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ ہمیں بھی اس میں جو نیا ماڈرن ایک طریقہ ہے ایکسپلوئٹیشن کا، ایکسٹریکشن کا، ریسورسز کی، وہ کیوں کیا اس میں مذہبیت کا کوئی عنصر ہے یا آپ کے خیال میں یہ؟ اچھا دیکھیے، عثمانی سلطنت کے سلسلے میں ایک بات آپ میں یہ بتاؤں کہ جب 1453 میں قسطنطنیہ فتح ہوا ہے تو عثمانی ترکوں نے اسلام سے اپنا رشتہ نہیں جوڑا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو رومن سلطنت کا وارث سمجھتے تھے، اور عثمانی سلطان کے اور دوسرے خطابوں کے ساتھ ساتھ سیزر کا خطاب بھی ایک تھا جو کہ رومن سلاطین کا ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اور یہ جو ترکوں کا اس وقت موجودہ جھنڈا ہے، قومی جھنڈا، یہ بھی ایک طرح سے رومن سلطنت کی ایک یعنی بگڑی ہوئی شکل ہے، اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اور پھر یہ جتنے سلاطین تھے اس کے بعد، یعنی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد، ان کا یہ تھا کہ رومن سلطنت کو دوبارہ سے عثمانی سلطنت کے ماتحت اس کا احیا کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے یونان کو فتح کیا، اور ان کا ارادہ روم کو بھی فتح کرنے کا تھا، جو رومن سلطنت کا دارالسلطنت رہا ہے، تاکہ یہ اس کے پورے مطلب کے وارث جو ہیں وہ بن سکیں۔ لیکن خود یورپ کے اندر تبدیلیاں آ رہی تھیں، تو ان کا زیادہ وقت جو ہے اپنی سلطنت کو وسعت دینے میں گزرا ہے، وہ گزرا ہے بلقان کی ریاستوں میں یا جنوبی یورپ کی ریاستوں میں۔ وہاں انہوں نے فتوحات کی، اپنی آبادیاں بھی بنائیں، اور ان کی کوشش یہ تھی، 2 مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ علاقہ جو آسیا کا ہے، ویانا کا، اس کو فتح کیا جائے۔ ایک مرتبہ تو سلطان سلیمان میگنیفیسنٹ خود گیا، لیکن اس کو فتح نہیں کر سکا، واپس آ گیا۔ دوسری مرتبہ پھر کوشش ہوئی، لیکن اس مرتبہ پولش کے نائٹ سے ان کی فوج آئی اور اس نے ویانا کو بچا لیا۔ تو یہ بلقان کی ریاستوں میں بھی اپنا تسلط زیادہ عرصے قائم نہیں کر سکے۔ ان کی خیالات میں تبدیلی اس وقت آئی جب ان کا ایک سلطان جس کا نام سلیم، جس کو کہتے تھے سلیم دا گرم، سلیم دا گرم نے مکہ مدینہ فتح کیا، مصر فتح کیا، اور اس کا ارادہ جو تھا وہ ایران کو بھی فتح کرنے کا تھا، لیکن صفویوں نے سخت مخالفت کی، تو ایران تو فتح نہیں کر سکا۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب انہوں نے مصر فتح کیا تو عباسی خاندان کا کوئی ایک فرد اس وقت وہاں خلیفہ کا ٹائٹل لیے ہوئے تھا، اس نے وہ ٹائٹل عثمانی سلطنت کو دے دیا۔ اس طرح سے یہ خلافت عباسیوں سے عثمانیوں میں آ گئی۔ اچھا، اب عثمانی سلطنت کا جیسا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی جنگیں شروع کے اندر ان کی بڑی مشہور نیول پاور بھی تھی، بہت مشہور نیول پاور تھی، اور انہوں نے یورپینز کو بڑی شکستیں دی ہیں نیوی کے اندر۔ لیکن یورپ کے ملکوں نے، جس میں وینس، جنوا، فلورنس یہ شامل تھے، انہوں نے اپنی نیول پاور کو ترقی دی، جبکہ عثمانی جو ہیں زیادہ ترقی نہیں دے سکے۔
تیسرا جو تھا، جو وار میں ہتھیار استعمال ہوتے تھے، تو ترکوں نے جن ہتھیاروں کی مدد سے ابتدا کے اندر فتوحات حاصل کی تھیں، انہوں نے اپنے ہتھیاروں کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ مثلا آتشی ہم ہتھیار جو ہیں وہ یورپ کے اندر نئے سے نئے بنے، نتیجہ یہ ہوا کہ پھر بلقان کے اندر ان کو شکستیں ہونا شروع ہو گئیں اور یہ ان شکستوں کو نہیں روک سکے، اور ان کا جو زوال ہوا ہے وہ زوال یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دور سے پہلے آٹومن نے کوشش کی کہ تنظیمات کے نام سے ایک یعنی جماعت بنائی گئی جس میں آرمی کے آفیسرز تھے کہ ترکی کو یا عثمانی سلطنت کو ایک نیا دستور دیا جائے، اس کی فوج کو نئے سر سے ترتیب دیا جائے، اس کی انتظامیہ کو بہتر بنایا جائے۔ لیکن پہلی جنگ میں جو انہوں نے شمولیت کی وہ ان کی ایک بڑی غلطی تھی، کیونکہ جنگ میں شمولیت کی وجہ سے جو شکست ہوئی ہے، تو اس شکست کے اندر عربی نیشنلزم کو یورپ نے پیٹرونائز کیا، سرپرستی کی، اور عرب ممالک جتنے بھی تھے وہ عثمانیہ سلطنت سے علیحدہ ہو گئے، اور نہ صرف وہ الگ ہوئے بلکہ بلقان کی ریاستیں جو ہیں وہ بھی الگ ہو کے ویانا کی ہیبسبرگ سلطنت کا حصہ بنتی چلی گئیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جب مصطفیٰ کمال نے مطلب کہ خلافت اور سلطان دو عہدے تھے، دونوں کو ختم کیا، تو اس نے پھر یعنی ترکی کی بنیاد جو ہے سیکولرزم کے اوپر رکھی، یورپی طرز پہ رکھی، اور اس نے اسلامی ملکوں سے اپنے تمام تعلقات ختم کر لیے۔ یعنی اس کے مصطفیٰ کمال کے زمانے میں کسی مطلب کہ مسلمان ملک سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ انگریزوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مصطفیٰ کمال کے پاس ایک انہوں نے وفد بھیجا، جس وفد کے 2 رکن تھے، آغا خان سوم اور جسٹس امیر علی۔ ان کو بھیجا تاکہ وہ مصطفیٰ کمال سے اپیل کریں کہ ترکی میں خلافت کو دوبارہ سے واپس لائے۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ آغا خان سوم جو ہیں یہ اسماعیلی تھے اور جسٹس امیر علی شیعہ تھے، اور دونوں سنی خلافت کو نہیں مانتے تھے، لیکن برطانوی ایجنٹ کے طور کے اوپر یہ گئے تھے خلافت کی تبلیغ کے لیے، لیکن مصطفیٰ کمال نے ان دونوں کی بات سن کے ان کو ظاہر ہے اپنے کمرے سے کہتے ہیں نکال دیا، اور وہ اپنے قائم رہا کہ ترکی کو ایک ماڈرن سیکولر سلطنت جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو ترکی اس لحاظ سے یعنی ترکی کی پھر تقلید کرتے ہوئے ایران کے رضا شاہ پہلوی یعنی محمد رضا شاہ کا جو باپ تھا، اس نے کوشش کی کہ ایران کو بھی ایک یعنی سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ افغانستان میں اس وقت امیر حبیب اللہ تھے، انہوں نے بھی کوشش کی کہ مصطفیٰ کمال کی تقلید کرتے ہوئے افغانستان کو سیکولر بنایا جائے، مگر وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اب جو آپ کا سوال ہے وہ بہت اہم ہے، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جب ایران میں صفوی سلطنت قائم ہوئی ہے تو صفوی سلطنت کے قائم کرنے میں جو شیعہ مجتہدین تھے ان کا بہت بڑا حصہ تھا، لہذا شیعہ مجتہدین ایرانی سلطنت کا ایک حصہ بن گئے، اور مطلب کہ سلطنت کے امور میں ان کی دخل اندازی ہو گئی مذہب کی، کہ سلطان بھی ان کی بات ماننے کو مجبور تھا، اور ان کا جو سب سے بڑا مجتہد آیت اللہ ہوتا تھا اس کی بات کو سلطان بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایک تو اسلام کی ابتدا مطلب کہ قوانین کی ابتدا وہاں سے ہوئی۔ اچھا دوسری اسلامی ملکوں کے اندر اگر آپ ہندوستان کی مثال دیں، مغلوں کا زوال ہوا،
یا پھر آپ مصر کی مثال دیں، شام کی مثال دیں، تو یہاں بات یہ تھی کہ یہاں پر روس کی ریولوشن کے بعد لیفٹ کی تنظیمیں شروع ہوئی تھیں، جیسے بعض پارٹی مطلب کہ شام میں اور عراق میں قائم ہوئی تھی، لیکن یہ انتہائی انتہا پسند تھیں، لہٰذا یہ عوام میں کامیاب نہیں ہو سکیں، اور یہ ہوا کہ لیفٹ کی تحریکیں جب مصر میں اور دوسرے عرب ملکوں میں کامیاب نہیں ہوئیں اور عرب نیشنلزم بھی ناکام ہو گیا، تو اس کے بعد یہاں عوام کے لیے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ دوبارہ اسلام کا احیا کیا جائے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب میں اخوان المسلمین کی تحریک اٹھی، ہم پاکستان میں جماعت اسلامی کی تحریک اٹھی، اور اسی طریقے سے دوسرے ممالک کے اندر، ترکی کے اندر بھی مطلب کہ پھر خاص طور سے گاؤں دیہاتوں میں کمالزم کے خلاف اسلامی تحریکیں اٹھنا شروع ہوئیں۔ تو اسلامی تحریکیں اس لیے اٹھیں کہ ان کے سامنے کوئی اور دوسرا نظریہ نہیں تھا کہ جس کے سہارے وہ زندگی گزار سکیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کو ہم اگر دوبارہ سے واپس لے آئے تو آیا اسلام کے اندر ہمارے تمام حل موجود ہیں۔ تو لاتعداد مطلب کہ لٹریچر جو ہے وہ اسلام کے اوپر پوری اسلامی دنیا کے اندر دیکھا گیا، مدرسوں کی تعداد جو تھی وہ بڑھائی گئی اور مولویوں کا اثر رسوخ بڑھایا گیا، خاص طور سے جب یہ نئی ٹیکنیک آئی ہے، یعنی ریڈیو، ٹیلی ویژن اور مائکروفون، تو اس سے پورا فائدہ اٹھا کر ان لوگوں نے اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچائے، اور چونکہ یہ روایتی طور کے اوپر بھی ہمارے معاشرے قدامت پسند تھے، انہوں نے ان کی آواز کو سن کے یہ سمجھا کہ اگر آیا اسلام ہو گیا تو ہم یورپ کے کالونیلزم سے بھی نجات پائیں گے، اور ہم اپنے سیکولرزم سے بھی نجات پائیں گے، اور ہم اسلام کے راستے سے آگے چل کے ترقی کر سکیں گے۔ لیکن جو تھوڑے بہت یعنی اسلامی دنیا میں ایسے مفکرین تھے جو چاہتے تھے کہ یہ جو شہر ہے اس کو توڑا جائے اور قومی ریاست کو اسلامی ریاست کے بجائے قومی ریاست بنایا جائے، جس میں قومی ریاست میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں یا کسی اور فرقے کے ہوں، ان میں کوئی تقسیم نہ ہو، اور قومی ریاست ایک سیکولر ریاست ہو، اور سیکولر ریاست کی ایجوکیشن جو ہے وہ بھی سیکولر ہو۔ تو اس صورت کے اندر ہم سائنس کے اندر ترقی کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی میں ترقی کر سکتے ہیں، اور مغرب سے ہم سیکھ کر آگے بڑھنے کے راستے نکال سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ اس میں ہمیں قطعی ناکامی ہوئی۔ ناکامی ہوئی سر، اس سے پھر یہ سوال ایک ضمنی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تمام تجربات کر کے دیکھ لیے، ہم سیکولر ریاست، قومی ریاست، اسلامی ریاست سب کچھ، اور ہمارے سے کچھ بھی بن نہیں پایا۔ تو کیا اس کی وجہ ہے کہ ایک معاشرتی ڈکلائن ہے؟ اسلامزم کو آپ اس میں بلیم کریں گے، یا ہماری ریاستیں اور ہماری حکومتیں اس قابل نہیں ہیں، عوام اس قابل نہیں ہے؟ ایک فنگر کہاں پر رکھیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں، اس کے اندر تو ہماری اشرافیہ بھی شامل ہے، کیونکہ اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے جتنے معاشرے ہیں آپ دیکھیں، ان ملکوں میں اشرافیہ سب سے زیادہ یعنی پریویلیج یا رعایت یعنی اچھا ہے، دولت اس کے پاس ہے، مغرب کی اعلیٰ تعلیم اس کو ملتی ہے، مغربی ممالک میں جا کر بھی یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور واپس آ کر یہ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدوں پر بھی ہوتے ہیں، تجارت میں بھی ہوتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک اعلیٰ مقام جو ہے وہ اشرافیہ رکھتی ہے۔ جبکہ عام آدمی کے لیے نہ اب کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی صحت ہے، نہ ہی اس کے لیے آگے بڑھنے کے کوئی راستے ہیں، تو اس کو مطلب کہ جہالت کو اب ہماری سیاسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں کہ ان کو جذباتی نعروں کے ذریعے
خاص طور سے اسلامی نعروں کے ذریعے، جیسے پاکستان میں لگائے گئے، کبھی نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا گیا، کبھی شرع محمدی کا نعرہ لگایا گیا، کبھی مدینی کی ریاست کا نعرہ لگایا گیا، اور شاید ابھی ایک آدھ نعرہ اور باقی ہو جو آنے والی کوئی ریاست لگائے تو لوگوں کو جذباتی بنا کر ان سے مظاہرے کراتی ہے، ان کا یعنی ایک لحاظ سے یہ خون اپنا بہاتے ہیں، اور اقتدار ان کو پھر بھی نہیں ملتا، اقتدار پھر اشرافیہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو تقریباً یہ صورتحال تمام اسلامی ملکوں کی ہے جہاں پر اشرافیہ کا قبضہ ہے، عوام جو ہیں نہ تعلیم یافتہ ہیں، نہ صحت مند ہیں، نہ ہی ان کے اندر کوئی سیاسی شعور ہے، وہ محض مطلب کہ ان کو مذہب میں جذباتی طور کے اوپر مذہبی نعرے لگا کر سیاستدان استعمال کرتے ہیں اور وہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اب کوئی ایسی نہ سیاسی جماعتیں رہی ہیں، نہ ایسے کوئی گروہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو مطلب کہ ایسی کتابیں لکھیں، ایسی تقریریں کریں کہ لوگوں کے اندر ایک نیا شعور پیدا ہو۔ وجہ اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی اسلامی ریاستیں ہیں وہاں پر کوئی مطلب کہ آزادی نہیں ہے، نہ لکھنے کی، نہ پڑھنے کی، نہ بات کہنے کی، یعنی ذرا سی بات ہے ریاست اس کو خطرناک سمجھتی ہے، اور وہ لوگ جو یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو معاشی طور کے اوپر یا سماجی طور کے اوپر تنہا کر کے اس قابل نہیں چھوڑتی کہ لوگ ان کی بات سن سکیں۔ کہیں انہیں وطن دشمن قرار دیا جاتا ہے، کہیں انہیں مذہب دشمن قرار دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کی کسی بات کا اعتبار نہ کریں۔ یہ وہ صورتحال ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام صورتحال جو ہمارے یہاں ہیں، تاریخ کے اندر قومیں اس ایسی صورتحال سے گزری ہیں، لیکن انہوں نے اس صورتحال کے باوجود ان کے دانشوروں نے، ان کے مفکرین نے، ان کے فلسفیوں نے، ان کے سائنسدانوں نے مطلب کہ تھوڑا بہت جو بھی تھا وہ کام کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ سوسائٹی کو تبدیل ہونا پڑا ہے، کیونکہ سوسائٹی ایک طویل عرصے تک ایک جگہ ٹھہری ہوئی نہیں رہ سکتی ہے، اس کو تبدیل ہونا پڑتا ہے، اور تبدیل ہونے کے لیے مطلب کہ سوسائٹی کے پاس نئے نظریات کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ نئے نظریات جو ہے وہ دانشور اور مفکرین جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔